بڑی اہم خبر آ رہی ہے اڈیالہ جیل سے. وہاں پر عمران خان کے ساتھ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اسد وڑائچ اڈیالہ جیل، انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی شرمناک تھا. جن وٹنسز سے میری بات ہوئی ہے، میڈیا کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد عمران خان میڈیا سے بات کرنے کے لیے آئے اور میڈیا سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار کو میری طرف سے یہ اپیل ہے پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو، پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو جو اپنے آپ کو جنہوں نے گرفتاری سے بچانے کے لیے روپوش رکھا ہوا ہے، وہ اور ہر پی ٹی آئی کا جو بندہ ہے وہ 28 تاریخ کو اتوار والے دن باہر نکلے، ریلیاں کرے، جلوس کرے، کیونکہ الیکشن ایکٹیویٹی ہے اور پی ٹی آئی کو بھرپور انداز میں یہ الیکشن جیتنا ہے. میں جیل میں ہوں تو کوئی بات نہیں. اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ آئے اور جو ان کا آنے کا طریقہ تھا، جو مجھے وٹنسز نے بتایا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آج وہ کسی خاص ایجنڈے پر آ رہے ہیں. آتے ہی انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ بات کرنا بند کریں، تو جس پر عمران خان تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ کیوں میں میڈیا سے بات کر رہا ہوں، یہ اوپن ٹرائل ہے، آپ مجھے میڈیا سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے. تو اس پر اسد وڑائچ نے کہا کہ میڈیا یہاں پر سیاسی گفتگو سننے کے لیے یا کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ یہاں پر صرف جیل کی جو کوریج ہے، کیس کی جو کوریج ہے، اس کے لیے ان کو اجازت دی جاتی ہے اور اب آپ کوئی ان سے بات نہیں کریں گے. بڑی بدتمیزی سے کہا، انتہائی شرمناک لہجے میں یہ بات کہی جو مجھے وٹنسز نے بتایا. اور اس کے بعد یہیں پر نہیں رکی بات، اسد وڑائچ نے جو میڈیا والے تھے ان کو زبردستی وہاں سے کمرے سے نکال دیا. اور مجھے بتایا کچھ جرنلسٹوں نے، کچھ لوگوں نے، کہ عمران خان آج لڑکھڑا کر، یعنی تھوڑا صحیح طریقے سے نہیں چل رہے تھے، لنگڑاتے ہوئے تھوڑا چل رہے تھے. تو کمرہ جو ہے وہ عدالت جہاں پر لگتی ہے، یہ وہ بھی وہاں پر بہت ٹھنڈ ہے، یک کمرہ ہوتا ہے. تو جہاں پر جو سیل ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کن حالات میں جیل میں رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے گولی لگی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس جگہ پر بڑی شدید درد ہے اور چلنے میں بڑی تکلیف ہے، میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا. تو جو سیل ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو رکھا گیا، کوئی ہیٹ کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، شدید ٹھنڈ ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کل پنڈی اسلام آباد میں ٹھنڈ کتنی پڑ رہی ہے، اور جہاں پر انہیں گولیاں لگی وہاں پر انہیں ٹھنڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتے، لنگڑا کے چل رہے ہیں. اور اس موقع پر پھر میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات بتائی، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا بڑی بدتمیزی کی ہے اس نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان سے. تو پوچھا جیل سپرنٹینڈنٹ سے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا میں نے، کہ آپ کیوں اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں؟ تو اسد وڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے تم کہہ کر بلایا. اندازہ کریں آپ، تم کہہ کر بلایا. تو جس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، جیل کا کوئی بندہ، کوئی اہلکار کسی طریقے سے بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو. انتہائی شفیق لہجے میں، مسکراتے ہوئے، انتہائی ٹھنڈے دھیمے لہجے میں عمران خان ان سے بات کرتے ہیں اور بڑے صبر سے اپنی سزا وہ بھگت رہے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے زیادتی کی ہے، اس طرح سے بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ، آپ نے شاؤٹ کیا ہے، ایک طرح سے آواز کو اپنا اتنا آپ نے ریز کیا اور پھر ان کے سامنے صحافیوں سے کہا کہ چلیں، ان کو آپ نے نکال دیا اور کہا کہ آپ سے میں بات نہیں کرنے دوں گا. تو اس نے کہا جی مجھے تم کہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیل میں اس وقت کیا صورت ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کیا ہے. یہ جو آپ لوگ نکل رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے امیدواروں کی حمایت میں، اس نے ان کو حواس باختہ کر دیا. یہ گھبرا گئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے شکست اپنی. ان کا کوئی طریقہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا، پکڑ دھکڑ کرنی تھی، مار دھاڑ کرنی تھی، سب کچھ کی، لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے. اور اب عین اس وقت جس وقت عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ اتوار کو سب لوگ نکلیں، سب ورکر نکلیں، خواتین نکلیں، مرد نکلیں، ریلیز کی صورت میں نکلیں، جلسے کریں اور اپنا یہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو بتائیں کہ تحریک انصاف انٹیکٹ ہے اور ہم الیکشن آزاد نشانوں پر لڑ کر بھی جیتیں گے. این اسی وقت سپرنٹ جیل نے آ کے بدتمیزی کی اور ان سے یہ سب کچھ کیا. تو یہ ان کی ایک بتاتا ہے کہ کس قدر وہ نروس ہیں. اور اب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سپرنٹ جیل نے جو کچھ بھی کیا کسی کے کہنے پہ کیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا. عمران خان کی توہین کی، عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ تو وہاں پر جیل میں ایک عبادت سمجھ کے بیٹھا ہے، قوم کے لیے، سٹیٹس کو توڑنے کے لیے،
ایک غلامی کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ تو ایک عبادت کے لیے بیٹھا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈیل کریں گے تو اس کا جو عزم ہے وہ تو زیادہ مضبوط ہوگا. وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، جہاں پہ گولیاں لگی ہیں، ٹھنڈ آپ نے دی ہوئی ہے، 11/9 کا سیل ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور کوئی آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، الیکشن کے لیے بات کروں گا، تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی کوشش کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی، اور جناب دیکھیں یہ یو ٹرن آ گیا، اب تو وہ جناب بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، ابھی میری باہر یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک ورکر سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں. یہ جو آج آپ ظلم کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی ورکرز پر، پی ٹی آئی کے چیئرمین پر، اور عمران خان جو اس پاکستانی قوم کا ہیرو ہے